کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسی بھی قوم تھی جسے اللہ نے بے پناہ طاقت، علم اور دولت دی تھی، مگر جب انہوں نے غرور کیا تو اللہ کا قہر اس طرح ٹوٹا کہ ان کی نشانی تک مٹ گئی۔ کون تھی یہ قوم؟ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت، عزت اور دولت سے نوازا تھا۔ ان سے پہلے قوم عاد بھی تھی، مگر سمود نے ان سے بڑھ کر شہرت، عزت حاصل کی۔ یہ لوگ تقریباً 3 سے 4 ہزار سال تک حجاز کے علاقے میں آباد تھے، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے، جو آج یونیسکو کے ہیریٹیج میں شامل ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے، ایسے مضبوط اور حسین گھر جو آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس علم، فن اور فہم، اور زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میٹھا پانی، سرسبز و باغات اور عیش و آرام کی زندگی۔ لیکن انسان جب نعمتوں میں گم ہو جائے تو اکثر وہ اپنی منعم کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر ان لوگوں نے انکار کیا اور طمس کر اڑایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو پہاڑ کے اندر ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا اور ایک پہاڑ پھٹ گیا اور وہاں سے ایک عظیم اونٹنی نکل رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان مت پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ان کے دلوں میں غرور اور تکبر بھر چکا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نشانی کو ٹھکرا دیا، بلکہ اس مقدس عظیم اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ، ایک ایسی آواز کہ زمین ہل گئی، پہاڑ لرز گئے اور پوری قوم کے جسم پھٹ گئے۔ نہ کوئی آواز باقی رہی، نہ کوئی حرکت، صرف اللہ کا قہر اور خاموشی۔ ان کے محل اب ویران کھنڈر بن چکے تھے اور نام تاریخی ریت میں دفن۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبسکرائب